بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے دکھ اپنے ہی کلیجے میں سیے رکھتے ہیں دکھ اپنے ہی کلیجے میں سیے رکھتے ہیں پر تیرے بنا ہر ایک کو سنایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمداں ثناواں اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور انتہائی احترامہ دے لائق جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے اس جمعے نو ساڑے واسطے باعث رحمت بنائے اور ساڑے واسطے اس جمعے نو باعث بخشش بنائے اور جو کچھ جمعے دے اندر سنیا جائے انہوں سن کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے یہ بتی یا تو گھٹ کرو یا انہوں تھوڑا جا تکلیف دے رہی ہے میں نو اللہ دی توفیق دے نال تہاڈے اس شور کوٹ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک دفعہ حاضری دی توفیق دیتی اے اللہ پاک دا احسان ہے اے لوگ شورکوٹ دے لوگ میرے بابے نال محبت کردے سن اللہ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے صرف اور صرف اللہ واسطے اللہ دے دین واسطے میرے بابے نال اے محبت کردے اللہ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے اسی لوگ او لوگ ہاں جنہاں نے قرآن اور حدیث دی تبلیغ واسطے سفر لمبے لمبے اور رات دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت واسطے
دن رات کوشش کرنے ہاں اور میں سمجھنا ہاں کہ شور کوٹ دے لوگاں دی میرے والد صاحب نال والہانہ محبت ہے کہ میں ایتھے تقریباً تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہاں اور انشاءاللہ اللہ تعالی تہانوں زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے، میں نو بھی اللہ زندگی دے تو اپنے والد دی طرح میں تہاڈے کولے آندا رہا انشاءاللہ تعالی یہ تہاڈی محبت ہوئے گی۔ آج صبح ساڑھے نال نماز پڑھ کے نکلے قاری صاحب، قاری امیر حمزہ صاحب ڈگ پہ چوٹ لگی انہوں اللہ تعالیٰ انہوں صحت عطا فرمائے، جڑے کوشش کرتے نے شور کوٹ چو بلاندے نے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نو بلاندے رہے اور میرے والد صاحب نو اکثر تہاڈے وچوں لوگ جاندے نے کہ جڑے تبلیغ جگہ جگہ ہر پنڈ پنڈ پہنچ کر کے اطیع اللہ اطیع الرسول دا درس دیتا، الحمدللہ اج اونا پنڈاں دے وچوں بہت سارے لوگ جڑے میرے بابے نال محبت کردے ہیں وہ سانو جگہ جگہ بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمان۔ اے اسی سارے انہاں واسطے دعا گو ہاں اور انشاءاللہ جتنی دیر زندہ رہاں گے انشاءاللہ دعا کر دے رہاں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دینی خدمات انہوں اللہ قبول و منظور فرمائے، جنہیاں انہوں نے دینی خدمات سفران دے اندر اور مشکل تو مشکل سفر گزار کر کے بھی تہاڈے تک پہنچ دے سن، اللہ انہوں دی اس سفرانو اللہ قبول و منظور فرمائے اور انہاں تبلیغ نو اللہ انہوں دی بخشش دا ذریعہ بنائے۔ یہ تھوڑا تکلیف دے رہی ہے، انہوں صحیح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت دا اعلان کیتا جس نو اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر وہ دعوت لے کر کے آئے، لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کر کے آئے۔ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا لا الہ الا اللہ، جدو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ دے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ دے سوا کوئی کسی نو بیماری تو شفا دین والا نہیں ہے، اللہ دے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا، جدو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تے لوگ حضور علیہ السلام نو پتھر مار دے ہیں، نبی علیہ السلام نو پتھر مار دے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہن دی وجہ نال کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، اللہ دے سوا کوئی سنن والا نہیں، کوئی جانن والا نہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام دے نال 10 صحابہ، حضور علیہ السلام دے نال 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کہا جاندہ ہے، میرے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیندے ہیں۔ انہاں دے اندر سر فہرست، انہاں دے اندر سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دا ساتھ دیندے ہیں۔ نبی علیہ السلام کولوں
نبی علیہ السلام کولوں دین دا سبق یاد کردے ہیں، قرآن یاد کردے ہیں، حضور علیہ السلام کولوں نماز سکھ دے ہیں، پھر نبی علیہ السلام دے نال چل دے ہیں۔ حضور علیہ السلام نو جدوں لوگ تکلیفاں دے دے سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دے دے سن۔ نبی علیہ السلام دا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے دیتا۔ سب تو پہلے صدیق اکبر جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اور جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا ساتھ دے دینے۔ حضور علیہ السلام تے ایمان لے آن دے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی مال چاہیدہ ہے، میں نو مال لیا کر کے دیو۔ اس وقت مسلمان مشکل دے اندر ہیں، مال چاہیدہ ہے، پیسہ چاہیدہ ہے، مال چاہیدہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دا مال لے کر کے حضور علیہ السلام کو لائے۔ حضور علیہ السلام دے کول ادھا مال لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تے ویکھیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا سارا مال لے کر کے نبی علیہ السلام دے سامنے پیش ہو گئے۔ تھوڑا گلا میرا خراب، تھوڑا سفر دی وجہ نال انشاءاللہ تعالی چلیں گے، صحیح ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول گھر دا پورا مال لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کی چھڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حضور سب کچھ لے کر کے آ گیا ہاں، گھر صرف چھڑ کے آیا ہاں تے اللہ اور اللہ دے رسول دا نام چھڑ کر کے آیا ہاں۔ اے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نو پتہ نہیں کتنی ضرورت ہوئے گی، حضور علیہ السلام نو شاید اتنے دی ضرورت ہوئے گی، اس چیز دی ضرورت ہوئے گی۔ سوئی لے کر کے حضور علیہ السلام کو لائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوئی بھی حاضر ہے، جدوں کسے نو اپنا کپڑا سین دی لوڑ پے گی نا حضور سوئی بھی رکھ لو۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اچان بیان کروں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر، مدینے دے اندر، مدینے دے پانچ میل دے فاصلے تے ایک عورت نے کلی لائی ہوئی اور وہ کلی دے اندر رہ رہی ہے۔ ادھیے میری اس کلی تک پہنچے گا کوئی، ابو بکر پہنچے گا یا عمر پہنچے گا؟ او بندہ دے او صحابیہ دے کی میں پہنچے گا؟ کی پتہ ہے تو ایتھے بیٹھے دریا دے کنارے تے، انہوں نے کی پتہ کہ تو ایتھے دریا دے کنارے تے بیٹھی ہوئی ہے؟ عورت دیئے تو انہوں نہیں پتہ نا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے وہ میرے تک ضرور پہنچن گے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ذرا زور نال بولو رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادھی رات دا وقت ہے او دی کلی دے اندر جاندے نے آدھے نے بی بی تینوں میں مٹکا پانی دا بھر دیواں مٹکا پانی دا بھر دیواں تینوں میں تیرے خیمے دی صفائی کر دیواں صفائی کر کے مٹکا بھر کے بی بی تینوں ہور کسی چیز دی ضرورت ہے تے مینوں دس ادھی نہیں مینوں ہور کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے بی بی تینوں پانی بھر دیواں بی بی تیرے خیمے دی صفائی کر دیواں ادھی نانا میرے خیمے دی صفائی بھی ہو گئی ہے اور میں نو پانی بھی بھر دیتا گیا ہے بی بی کون میرے تو پہلے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر جاندے نے دوسرے دن جا کر کے ویکھدے نے مٹکا بھی بھریا ہویا خیمہ بھی صاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بی بی آج پھر تیسرے دن سوچ دینے کہ میں آج ہور جلدی جاواں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیسرے دن ہور جلدی جاندے نے تیسرے دن پہنچ دینے جا کر کے ویکھیا مٹکا بھی بھریا ہویا اور خیمے دی صفائی بھی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح کہ وہ کون ہے جڑا صبح جڑا میرے تو پہلے آ کر کے خیمے دی صفائی بھی کر جاندہ ہے اور پانی بھی بھر جاندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ویکھدے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سابقون الاولون میرے پیغمبر دے ساتھی او ساتھی جنہوں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او ساتھی میرے پیغمبر دے او ساتھی میرے نبی دے او جڑے سابقون الاولون میرے نبی دے ساتھی میرے نبی دے سب تو پہلے ایمان لیان والے نہیں سوچیا کہ وہ کون ہے نہیں ویکھیا کہ وہ کون ہے کیا دے صرف اے ویکھیا کہ انہیں بیان کی کیتا ہے انہیں دعوت کی دیتی ہے لا الہ الا اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں اللہ دے سوا کوئی داتا نہیں اللہ دے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لات منات عزا حبل کوئی کچھ نہیں کر سکتا صرف اور صرف کرن والی ذات بولو صرف اور صرف کرن والی ذات سنن والی ذات رازق صرف اور صرف اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ ابو بکر دے اگیاں ایک صحابی چل رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او صحابی کیا تو علم دے اندر ابو بکر نالوں زیادہ ہے کیا تو علم دے اندر ابو بکر نالوں زیادہ ہے کیا تینوں صورتاں زیادہ یاد ہیں کیا تینوں حدیثاں زیادہ یاد ہیں کیا تینوں مسائل دا زیادہ پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے ٹرے جا رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گیا ایک صحابی ٹریا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دے اگے نہیں چلنا ابو بکر دے پیچھے چلنا ہے رضی اللہ تعالیٰ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے نال حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اساں ہجرت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے۔ حضور کس وقت آپ نے فرمایا اپنے گھر دے اندر ٹھہرے رہو، اپنے گھر دے اندر ٹھہرے رہو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اے امانتاں تیرے ہاتھ دے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتاں سپرد کی دیاں، اے فلاں دیاں امانتاں انہاں نوں واپس کر کے صبح تسی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امانتاں سنبھالیاں، امانتاں اپنے کول رکھیاں، اور رکھنے دے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے کہ میں نو اس طرح دی نیند آئی، آج تک اس طرح دی نیند میں نو آئی ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتاں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ میں نو اس طرح دی نیند آئی، بہترین پرسکون نیند آئی میں نو، اور میں پرسکون سو کر کے میں صبح دے ٹائم وہ امانتاں واپس کر کے میں مدینے چلے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے، کدے دروازے تے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے پہنچے، دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا کدا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے لوگا دن ابو بکر صحیح نہیں سی کیا دینے، ابو بکر صحیح نہیں سی، ابو بکر نے نبی دا ساتھ نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ ابو بکر نبی دے نال نہیں سی، ابو بکر وچوں ہور سی اتوں ہور سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ بھیجیا۔ ایک دفعہ بھیجیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح واسطے، اور دوسرا حضور علیہ السلام ہجرت واسطے کدے دروازے تے گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حضور میں نو فرما دیتا ہوندہ، حضور میں نو کہہ دیتا ہوندہ، حضور میں نو فرما دے میں تہاڈے کول چلیاں دا۔ فرمایا ابو بکر ایک گلاں دا ٹائم نہیں ہے، ابو بکر چل چلیے۔ کی کہا؟ ابو بکر چل چلیے، اللہ نے ایسا رستہ تعین کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو اونٹنیاں تیار کی دیا۔ کنہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت واسطے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چل چلیے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صحیح نہیں سی، او دین او دین دا کوئی تعلق نہیں سی۔ حضرت عمر نو ادن عمر صحیح نہیں سی، عثمان صحیح نہیں سی، اور صرف حضرت علی صحیح سن۔ اسیاں نے نانا سارے صحابہ
اللہ تبارک و تعالی نے او صحابہ جنہاں دیاں جیباں دے اندر اللہ نے جنت دا ٹکٹ پا دیتا اور جنت دا ٹکٹ پانے دے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ جنت دا ٹکٹ اللہ نے انہاں دی جیباں دے اندر پا دیتا اور او لوگ جڑے محبت کردے نے تے اللہ واسطے کردے نے جڑے لڑدے نے تے صرف اور صرف اللہ واسطے لڑدے نے جڑے آدھے نے صرف اور صرف اللہ واسطے جینا میرا اللہ واسطے مرنا میرا اللہ واسطے اے نہیں ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہوئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تبدیل ہو گئے ہون اے آدھے ہون حضور صبح چلے جاؤں گے حضور کی ہویا رات آرام کر لئیے صبح چلے جاؤں گے انج کدی بھی نہیں ہویا حضور علیہ السلام دی صحابہ نبی علیہ السلام نال اس قدر پیار کر دے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندروں بات نکلی اور بات نکلی جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ مسجد بھری ہوئی اعلان کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ بیٹھ جاؤ اے نہیں ویکھیا حضور علیہ السلام دی آواز کان وچ پئیے اے نہیں ویکھیا میں کیڑی جگہ تے کھڑا ہاں جتیاں دے اندر کھڑے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جتیاں دے اندر ہی بیٹھ گئے حضور علیہ السلام دی آواز کاننے چپئی اور اتھے ہی بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام تو اللہ نے اذان نہیں کہلائی کیوں نہیں کہلائی اس واسطے نہیں کہلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آذان کہہ دے اور کہہ دے کہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح کوئی نہ آندہ مسجد دے اندر کوئی نہ آندہ مسجد دے اندر کافر ہو گیا سی کہ نبی دی گل نہیں منی اللہ نے اپنے پیغمبر تو اذان نہیں کہلوائی مگر نبی علیہ السلام دے صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ اتھے ہی بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو اتھے ہی کھڑے رہے نہ انج ہویا کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی تے ٹھیک ہے نہیں اجازت دیتی تے صحابہ اتھے ہی رک گئے اجا دنوں ٹھیک نہیں سن اجا دنوں نبی دے اندروں ہور سن اتوں ہور سن او لوگ سن جنہاں نے لا الہ الا اللہ نو سب تو پہلے اپنایا اسی اپنے آپ نو ویکھیے کہ ساڑھے اعمال کی ہیں ساڑھی حیثیت کی ہے جو ان پاک بعض لوگوں دے اتے اسی الزام دھرنے ہاں اسی انیا کہ او پاک بعض لوگ جڑے نبی علیہ السلام دے نال چلے او ٹھیک نہیں سن اگر او ٹھیک نہیں سن تے پھر ویکھ آج اپنے آپ نو اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے پھر اپنے دین نو ویکھ اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے پھر قرآن نو ویکھ اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے اپنے غسل نو ویکھ اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے اپنی نمازاں نو ویکھ اگر وہ ٹھیک نہیں سن تے اپنے عبادات نو ویکھ روزہ ویکھ زکوٰۃ ویکھ اپنے آپ نو ویکھ ذرا کہ میں کی ہاں حضور علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا وضو انج کریدہ ہے تے وضو اسی طرح ہویا
آپ نے فرمایا غسل دے اے طریقے ہیں، غسل اسے طرح ہویا ساڑھے تک بھی پہنچیا، غسل دے اے فرائض نے ساڑھے تک پہنچیا۔ اگر نبی علیہ السلام دے صحابہ صحیح نہیں نے تے پھر ساڑھے کولے دین بھی تے اسی طرح پہنچیا ہوئے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویکھو آج تک قرآن دی کوئی زبر تو زیر نہیں کر سکیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دے ذہنہ دے اندر، دلہ دے اندر، دماغہ دے اندر دین نو اس طرح وابستہ کر دیتا، اس طرح پیوست کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نو اس طرح پیوست کیتا صحابہ دے ذہنہ دے اندر کہ آج تک کسی صورت دی زیر و زبر اللہ نے بدلی نہیں ہون دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی بھی صورت نو ادھر تو ادھر نہیں ہون دیتا۔ اے نہیں ہویا کہ قرآن کوئی بکھریا ہویا، کوئی کس طرح سنا رہا ہے، کوئی کس طرح سنا رہا ہے۔ اسی طرح ماں بین دفتین دے اندر قرآن پاک آج بھی اس میرے طالب علم یاد کرتے ہیں، آج بھی میرے طالب علم یاد کر دینے، قرآن حضرات پڑھا دینے، اسی طرح پڑھیا جاندہ ہے جس طرح نبی علیہ السلام نو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے یاد کرایا، اسی طرح آج پڑھیا جاندہ ہے، پڑھایا جاندہ ہے، سنایا جاندہ ہے۔ کوئی تبدیلی اللہ نے آن نہیں دیتی، اللہ نے کوئی تبدیلی آن نہیں دیتی۔ کیوں نہیں آن دیتی؟ کہ وہ لوگ مخلص سن دین نال، وہ لوگ اخلاص رکھ دے سن، وہ محبت کر دے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، وہ لوگ محبت کر دے سن اللہ دے نال۔ لا الہ الا اللہ نو اس طرح ان لوگوں نے اپنایا جس طرح کہ آج اسی کمزور ہو جانے ہاں، مگر وہ لوگ کمزور نہیں ہوئے۔ زندگی دی زندگی دا آخری وقت بھی ہے، پھر بھی یاد ہے لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اے میرا عقیدہ، اے میری جماعت دا عقیدہ، اس عقیدے تو گل شروع ہوندی ہے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں تے پھر کچھ صحیح نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ درست ہے تے میں نا میرے نبی دے ساتھی بھی درست نے، میرے نبی دے ساتھی بھی درست نے۔ میرے نبی دا ایک ساتھی بھی حضور علیہ السلام دی گل چھڑن واسطے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے تھلے جا کر کے، غار دے نیچے جا کر کے سواری روکی۔ حضور تہاڑے کولوں اگے ہن جانا مشکل ہو جائے گا، حضور تہاڑے پیر نرم و نازک پیر ہیں، حضور میں تہانوں موڑیاں تے چک لینا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ رکھو، ایویں طرح بجیا دے ہوندے سننا تسی توجہ نہیں کر دے، میں نے تسی توجہ رکھو کہ میں کی عرض کر رہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کندھیاں تے اٹھایا، اٹھا کر کے غار دے باہر بٹھایا، غار دے باہر بٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دی صفائی کر رہے ہیں۔ غار دی صفائی کی تھی، سراخ بند کیتے، اپنا پٹکا پھاڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک سراخ بند کیتا۔ ایک ایک سراخ بند کرنے دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نو اندر لے آندے ہیں، غار دے اندر لے آئے اور حضور علیہ السلام نو فرمایا حضور تسی آرام کرو، حضور تسی آرام کرو۔
حضور تسی تھک گئے ہوگے تسی آرام کرو اے جڑیاں سوراخ جڑے رہ گئے انہاں سوراخاں تے اڈیاں رکھ کر کے بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچائے حضور علیہ السلام آرام کر رہے نے آپ فرما رہے نے حضور دیکھو اے ابو جہل جا رہا ہے اے او دے ساتھی جا رہے نے حضور فلاں جا رہے ہیں حضور انہاں دی نظر ساڑھے اسے نہ پہ جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڑھے نال ہے ابو بکر ڈر نہ خوف نہ کر غم نہ کر اللہ ساڑھے نال ہے کون ساڑھے نال ہے آج بھی اسی اگر تکلیف اندر آنے ہاں مصیبت اندر آنے ہاں پریشانی دے اندر آنے ہاں تے کیا نے یا اللہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانا ہے وہ بندیا غور کر اپنے اتے اپنی حیثیت سے غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سیانیا اللہ ساڑی سندہ نہیں ہے اللہ سندہ ہے ولیاں دی اللہ سندہ ہے بزرگاں دی اللہ سندہ ہے فلانیاں دی اور نا اللہ دا بندہ نا ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سندہ ہے ہر بندے دی سندہ ہے کہ بندہ بیماری دی حالت اندر یا پریشانی دی حالت دے اندر یا عام زندگی دے وچ نماز پڑھدا ہے عام زندگی دے اندر پریشان ہوندا ہے اللہ دی طرف منہ کر دینا ادینا یا اللہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماندا ہے لبیک یا عبدی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرماندے نے اللہ دے نے بولو میرا بندہ بولو میرا بندہ اے ساڑھے اعمال نے یا ساڑھی نیت ہے یا اسی اپنے آپ نو کی سمجھنے ہاں اسی آنے بے یقینی دی کیفیت ہوں دی ہے پتہ نہیں اللہ سن دے یا نہیں سن دا ساڑھی بے یقینی دی کیفیت ہوں دی ہے پتہ نہیں اللہ سن دا بھی ہے کہ نہیں سن دا مگر اللہ سن دے انکا سمیع دعا اللہ تیریاں پکارا سن دے اللہ تیریاں دعاواں سن دے اس صرف اسی اپنے آپ دے کمزور اپنے آپ نو کرنے ہاں پتہ نہیں اللہ سندا ہے یا نہیں سندا مگر اللہ سندا ہے اے یقین بناؤ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اللہ معنا ابو بکر اللہ ساڑھے نالے کون ساڑھے نال ہے جدو نبی علیہ السلام فرما رہے نے کہ اللہ ساڑھے نالے تے پھر میں تے تو کی چیز ہاں اسی تے ادنا جے ایمان والے تھوڑے جے ایمان والے لوگ اسی ایک کیوں نہ کہیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے نے اللہ ساڑھے نال ہے آج اسی کمزور ہاں تے پھر بھی کہیے نا اللہ ساڑھے نالے اللہ ساڑھے
جدوں اللہ ہر جگہ ساڈے نال ہے تے پھر اسی کیوں پیچھے ہٹیے، کیوں اے کہیے کہ اللہ ساڈے سندا نہیں ہے؟ اللہ پتہ نہیں ساڈی سندا بھی ہے کہ نہیں سندا۔ قرآن پڑھنے قرآن ساڈا قرآن صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح؟ او اللہ دا بندہ قرآن پڑھتے صحیح نہ، ایک ایک لفظ پڑھ، ایک ایک لفظ دا ثواب حاصل کر، ایک ایک لفظ پڑھ اور پڑھ کر کے انہوں یاد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر دے آخری حصے دے اندر حضور علیہ السلام بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کی فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ میری جگہ تے میرے مصلی تے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھائے لوگانوں۔ فرمایا حضور ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب ہے، بہت نرم دل دے انسان ہیں، حضور کسے ہور نو کہو نا کہ تہاڈی جگہ تے نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میری جگہ نماز پڑھائے۔ کیا حضور؟ کہا میں جو کہہ رہا ہاں ابو بکر تو بہتر امامت واسطے کوئی نہیں ہے۔ اس چیز نو بھی ذہن دے اندر رکھو کہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر درست نہیں سی، عائشہ درست نہیں سی، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف کئی کتاباں لکھیاں گئیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کئی خلاف کتاباں لکھیاں گئیاں۔ جدوں اللہ نے جنہ واسطے اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانہ تو آیتاں اتاریاں، کہانا اللہ نے کہ میرا نبی پاک ہے، عائشہ پاک ہے میرا نبی پاک ہے، عائشہ پاک ہے میرے نبی دا بستر پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی اللہ نے قرآن بنائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی نو اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا۔ جدوں باری آئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تو حضور علیہ السلام دے نال غار اندر آئے، غار اندر بیٹھ کر کے اللہ نے کہا لسانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جنہوں لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں نے، اللہ نے انہاں دونوں دا قرآن اندر ذکر فرمایا، اور جنہاں دا قرآن اندر ذکر ہویا تے پھر بھی آنکھیں کہ وہ صحیح نہیں سن، وہ باپ اور بیٹی صحیح نہیں سن۔ اللہ نے دونوں دا ذکر قرآن اندر فرمایا تے پھر دسو صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے، نبی علیہ السلام نے دو صحابہ دیاں کندیاں دے اتے ہاتھ رکھیا ہویا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک رگڑ دے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان آ کر کے بیٹھے، نال آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تواڈے اندر اگر کوئی امامت کران والا ہے تے سب تو پہلے میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہون گے۔ اتنا حضور علیہ السلام نے مسائل پوچھن ودی واری آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر مسائل پوچھو گے کسے نو تے او ابو بکر صدیق ہون گے، انہاں دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہون گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسائل بیان کر دے رہے، دین بیان کر دے رہے، قرآن بیان کر دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سی کہ دین اگر میرے بعد کسے کولو مسئلہ پوچھنے دی ضرورت پیش آئی تے ابو بکر صدیق کولو مسئلہ پوچھیا جے۔ حضور علیہ السلام جدوں غار دے اندر اور پھر او دے بعد ایدہ شیران دے اندر میرے والد صاحب ترجمہ کیتا کر دے سن، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دیں اور جانور بول پڑے، خنجر لے کر آیا تھا، خنجر لے کر آیا تھا قتل نبی کے ارادے سے، چپ جو رہی تھی زبان اس کی تو خنجر بول پڑے، ابو بکر ابو جہل جو مٹھی میں، ابو جہل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، چپ جو رہا بدبخت وہی تو کنکر بول پڑے، ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، ہوگی ہماری بخشش بھی، ہوگی ہماری بخشش بھی، ہوگی ہماری شفاعت بھی، محشر کے دن محشر میں جب میرے پیمبر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے۔ ہن بھائی اپنے اس ادارے واسطے مینوں پیسے چاہی دینے اس اپنے ادارے واسطے، ذرا تکلیف فرماؤ، اٹھو ذرا، جو بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے اس ادارے جس ادارے دے اندر تسی بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ایتھے جڑے ایتھے دے لوگ نے وہ جان دے نے کہ کتنے طلباء ایتھے پڑھ دے نے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ دے پتہ سی بھی آ بندہ ہے، اٹھو بھائی دیو بھائی، آ اٹھو بھائی دیو بھائی، تے میں بھی انشاءاللہ ایسا تہاڈا جانو بن جاواں گا، واقف بن جاواں گا۔ تے ہن تسی ذرا اپنی واقفیت میرے نال کراؤ نا، کیویں ابا جی رحمت اللہ علیہ اٹھا دے سن تے تسی اٹھو ماشاءاللہ، ادارے دے نال، اپنے اس ادارے دے نال ایتھے بچے قرآن پاک یاد کر دے نے، اور
قاری حمزہ صاحب ماشاءاللہ اتھے تہاڈے نال نے جڑے اس ادارے نو چلا رہے نے اور تسی شروع کرو یہ تھوڑے نال میرا خیال ہے گل نہیں بننی پہلے 5-5 ہزار والے اٹھو نہ ذرا اٹھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی ایکو زبان تے حضور نے فرمایا مال چاہیدہ ہے تو پھر صحابہ مال لے کر کے آئے ایک صحابی ایک مٹھی جوان دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مٹھی جوان دی میرے گھر دے اندر اے ہوئی موجود سی حضور علیہ السلام نے او جوان دی مٹھی انج کر کے اپنے ہاتھ اندر لئی اور پورے مال دے اتے چھڑک دی اور فرمایا اے سارے مال نالوں اے مٹھی جوان دی بھاری ہے اور یہ تے اللہ دے دین دے کم ہیں اے قرآن جڑا سنایا جاندہ ہے اگر او سنیا جائے تے فرض ہے اگر پڑھیا جائے تے سنت ہے اور قرآن پاک بچے پڑھ دینے بھئی میں نو تو اس طرح نہیں پتا چلیا بھی کسی نے کوئی آکھیا ہو یا لو جی اب 5,000 میری طرف ہو جی یا 10,000 میری طرف ہو یہ تو میں کدھر نہیں سنیا سناؤ نہ کوئی اٹھو ماشاءاللہ بندے تو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا مگر میری پہچان چ نہیں نے ابا جی رحمت اللہ علیہ دی پہچان چوندے سن اللہ توفیق دے گنے دا موسم گزریا ہے اگوں کنک دا موسم آن والا ہے انشاءاللہ اللہ تواڈے رزق اندر برکت عطا فرمائے اور کوشش کرو جتنا بھی زیادہ تو زیادہ ہو سکتا ہے میں نو تے آواز کسے دی آوے اٹھو نا بھائی لکھواؤ قاری صاحب بندے کیڑے واقف نے میرے ابا جی دے ہی واقف سن ماشاءاللہ جی یہ بزرگ نام کی ہے محمد افضل صاحب اندھے نے 5,000 میں دے دیاں گا ماشاءاللہ کی نام حاجی بشیر احمد صاحب ماشاءاللہ اندھے نے 5,000 میں دے بہت مہربانی کہ میرے ابا جی آلی اور ریت تھوڑی جی ماشاءاللہ کی نام جی عمر دراز صاحب 1,000 روپیہ ماشاءاللہ یا 5,000 ماشاءاللہ 5,000 جی عمر دراز صاحب یہ لکھ بھی لو نا قاری صاحب اور جی باہروں بھی بولو کہ باہر سارے میری آواز نہیں پہنچ رہی تھوڑا جنہ سفر میرا لمبا ہو گیا سی اس واسطے گلا اور تھوڑا جا تھکاوٹ دی وجہ دے نال انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ نے موقع دیتا تو انشاءاللہ ایک اثر پوری کرانگے مگر یہ ہے کہ سفر کراچی تو فیصل آباد اور کالی رات اسے وقت واپسی ادھر آگئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی انشاءاللہ تعالی پھر موقع اللہ نے دیتا تو انشاءاللہ تقریر سناواں گے تو بولو نا بھائی بولو باہر قاری صاحب باہروں بھی میں نے دسو اندروں بھی بولو نا بھائی اللہ توفیق دے اور اس ادارے دے اندر ماشاءاللہ میں نے رات پتہ لگیا کہ 150 نالوں اتے طلباء پڑھتے ہیں قرآن پاک یاد کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھن والوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ نو میں اصحاب صفہ دا واقعہ پڑھیا کہ وہ لوگ دین سکھ دے سن نبی علیہ السلام کو حدیث سکھ دے سن کتے صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کر کے
صفا دے چبوترے تے بیٹھ کر کے حدیث سکھیا کردے سن، قرآن سکھیا کردے سن۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں نو بڑی بھوک لگی ہوئی، میں آیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی بھوک لگی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیتا جائے؟ آپ نے فرمایا ابی ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اتنے تک ایک عورت آئی دودھ دا پیالہ لے کر کے، دودھ دا پیالہ لیا کر کے نبی علیہ السلام دے کول رکھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں رکھ کر کے فرمایا ابی ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ نو بلا کر کے لے آؤ، اصحاب صفہ نو بلا کر کے لے آؤ۔ تو کتنے لوگ سن؟ 1300 لوگ، ایک پیالہ اور 1300 یا 70 لوگ، اس طرح حدیث دے اندر ہے۔ اور اس ایک پیالے نو نبی علیہ السلام نے ان سب صحابہ نو پلایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے ذہن دے اندر آئے کہ پیالہ تے ختم ہو جائے گا، ابی ہریرہ تو بھوکا رہ گیا۔ حضرت ابی ہریرہ نے میں بار بار اس پیالے دی طرف دیکھا اور صحابہ دی طرف دیکھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سیر ہو کر کے پیو، سب پیندے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی ہریرہ ہن تو بھی پی۔ حضرت ابی ہریرہ نے میں بھی پیٹ بھر کے پیتا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے لباں دے نال لایا، حضور علیہ السلام نے بھی پیتا، وہ پیالہ پھر بھی دودھ دا اتنا ہی رہا۔ تو اے اللہ نے دیتا ہے، اے دے وچوں اگر اللہ نو مقروض کرانگے، اللہ نو اگر مقروض کرانگے، کہانگے اللہ آ تیرے نا تے میں دے دیتا، اس مال دے وچ کمی کوئی نہیں آئی۔ اے اللہ دے دین واسطے دیتا ہے، اے دے وچ کمی کوئی نہیں آنی۔ اللہ دے قرآن واسطے، درویشاں واسطے دیتا ہے جڑے اللہ دا قرآن یاد کر رہے ہیں، اے دے اندر کوئی کمی نہیں آنی۔ تسی ایک دفعہ پھر کوشش کرو، اٹھو نا، میں نو بھی کوئی آواز دیو تاکہ میں نے پتہ لگے کہ لوگاں نے پیسے آنکھیں نے انشاءاللہ تعالیٰ دین گے۔ اور کوئی ہے نے؟ بولو ماشاءاللہ۔ حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولا دی رہی ہے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے۔ بولو نا بھائی، بولو ماشاءاللہ۔ آسمانہ دا چنسی کھڑونا جس دا، آسمانہ دا چنسی کھڑونا جس دا، تو اس چن نو گودی کھڑان دی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد۔ بس کریے قاری صاحب، میرے خیال ہے بندے تے نہیں بول دے ہن۔ گیارہ فروری کا جمعہ مبارک جامع مسجد السلام اہل حدیث سالت والا کینٹ روڈ، حضرت مولانا
محمد عباس فاروقی صاحب ارشاد فرمائیں گے، احباب شرکت فرمائیں گے۔ جامع مسجد طیبہ اہل حدیث کوٹلہ ظریف خان میں بعد نماز عشاء درس قرآن منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا سیف اللہ اعظم صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سب حضرات تشریف لے کر جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر، وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ، ولذکر اللہ اکبر ولو كانوا يعلمون۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم أيد الاسلام والمسلمین، قولوا آمین۔ اللهم أيد الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم انصر العساکر الپاکستان، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم انصر من نصر الدین، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واعظم واکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقیموا صفوفکم یا جماعت المسلمین۔ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ساری غلطیاں معاف فرما، یا اللہ ساری خطاؤں تو درگزر فرما، اللہ سارے تے اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ سارے جتنے لوگ بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما، اللہ سارے جتنے لوگ بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ ایک بندہ کہہ رہا سی کہ میری نانی بیمار ہے، اللہ ان بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی ساڑھے بزرگ بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ مدی مغفرت فرما۔ اللہ ساڑھے بزرگ جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ کسی دا بھائی، کسی دی بہن، کسی دی والدہ، کسی دا والد، اللہ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والد میرے باب قاری عبدالحفیظ دی اللہ مغفرت فرما۔ اللہ جڑے انہوں نے محبت کر دے اللہ مدی محبت میں قبول فرما۔ یا اللہ ساری زندگی دین سنایا، قرآن سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا، اللہ ایسا سنایا جو کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ اس قرآن اللہ انہوں واسطے بخشش دا ذریعہ بنا، انہاں سفروں اللہ انہاں واسطے بخشش دا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنا بھی دین سنایا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ سب نو صحت عطا فرما۔ اللہ جڑے بے گناہ قیدی قیداں دے اندر اللہ ان قیدیاں نو قید تو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے بندے مقدمات دے اندر پھنسے ہوئے اللہ مقدمات ختم فرما۔ یا اللہ سڑیاں عدالتاں جڑیاں انصاف کیا وہ کیس ختم نہیں کر دیا۔ اللہ جتنے لوگ بھی مقدمات دے اندر پھنسے ہوئے اللہ انہیں تو مقدمات ختم فرما۔
یا اللہ جتنے لوگ قرض دار میں اللہ انہوں قرضے تو رہائی نصیب فرما قرضے واسطے ادائیگی واسطے مشکلات نے اللہ اپنی رحمت نام کو بہتر متوس فرما یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد نے اللہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جنہوں کو لے بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ انہوں بیٹے دی خیر عطا فرما یا اللہ بے اولادہ نو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ بے سکون بندیاں نو سکون عطا فرما یا اللہ بے سکون بندیاں نو سکون عطا فرما یا اللہ بے ہدایتی اولاد نو اللہ ہدایت عطا فرما والدین دی خدمت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جو دشمنیاں دے اندر پھسے ہوئے لوگ اللہ دشمنیاں ختم فرما اللہ ساڈے گھراں دے اندر رحمت نازل فرما اللہ میاں بیوی دے جھگڑے ختم فرما بہن بھائیاں دے جھگڑے اللہ ختم فرما یا اللہ ساڈے گھراں دے اندر سکون عطا فرما یا اللہ ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جتنے لوگ چل کے آئے اللہ انہاں دا چلنا اپنے در تے اللہ قبول فرما یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں رفع فرما یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں رفع فرما جڑیاں ماں بہناں اللہ تیرے دین واسطے اللہ جمعہ پڑھن واسطے آئیاں اللہ انہاں دے جمعہ پڑھنا اللہ قبول فرما یا اللہ انہاں دا چل کر کے تیرے گھر آنا اللہ قبول فرما یا اللہ سڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جو دعاواں رہ گئیاں یا اللہ تیرے بندیاں دیاں اللہ سب دیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ یا اللہ ایمان والی دولت اللہ آخری دم تک نصیب فرما یا اللہ ایمان والی دولت آخری دم تک نصیب فرما یا اللہ خاتمہ بالایمان کریں اللہ خاتمہ بالایمان کریں اللہ نماز دی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ اپنے بچیاں نو دین سکھائیے یا اللہ سب توفیق عطا فرما کہ اپنے بچیاں نو دین سکھائیے یا اللہ قرآن و محبت دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت دی توفیق عطا فرما یا اللہ اگر محبت کرنے تے آخری دم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ موت ایمان دی دیوی اللہ موت ایمان دی دیوی اللہ سڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما میرے اساتذہ تھے جتنے بھی پڑھان دے رہے اللہ انہاں دا پڑھانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ زیادہ تو زیادہ بچے قرآن یاد کر کے جان اللہ زیادہ تو زیادہ بچے قرآن پڑھن اللہ زیادہ تو زیادہ حافظ قرآن پڑھن اللہ حسن سب توفیق عطا فرما اللہ اپنے بچیاں نو حافظ بنائیے اپنے بچیاں نو قاری بنائیے عالم بنائیے اللہ کمزوریاں کو تاہیاں رفع فرما اللہ میرے بھائی قاری حمزہ صاحب اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ انہوں صحت تندرستی عطا فرما دین واسطے کوشش کرتے رہے جتنے بزرگ دے نام ملے ہوئے ایک کوشش کرتے رہے تیرے دین دی واسطے اللہ انہاں دیاں کوششاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته